جہاں پر بھی محمد مصطفیٰ کا نام آئے گا، جہاں پر بھی محمد مصطفیٰ کا نام آئے گا، جہاں پر بھی محمد مصطفیٰ کا نام آئے گا، جہاں پر بھی محمد مصطفیٰ کا نام آئے گا، وہیں فوراً خدا سے عفو کا پیغام آئے گا، وہیں فوراً خدا سے عفو کا پیغام آئے گا، وہیں فوراً خدا سے عفو کا پیغام آئے گا، جہاں پر بھی محمد مصطفیٰ کا نام آئے گا، جہاں پر بھی محمد مصطفیٰ کا نام آئے گا، وہیں فوراً خدا سے عفو کا پیغام آئے گا، درود پڑھو 10 گناہ معاف، 10 سے بلند، ایک درود سے 10 رحمت نازل، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، ایک درود۔ تم پہ زیادہ ہو گیا، آقا پہ زیادہ ہو گیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے تمہارے درود کی حاجت نہیں رکھی انہیں، اللہ خود درود پڑھتا تمہارا ہمارا درود کس حساب میں؟ لیکن خدا نے محبت کا اظہار کیا کہ میں اس نبی سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں، ایک حدیث میں آتا ہے رغم فمرئ ذکرت عنده فلم يصل علیہ، جبریل آئے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی ناک خار کا آلودہ ہو یا اس کا ساتھ اس کا ستیاناس ہو جو آپ کا نام سنے پھر درود نہ پڑے۔ بہت سوچنے کی بات ہے۔ تو ایک دفعہ لازم جب نبی وسلم کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پر بھی محمد مصطفیٰ کا نام آئے گا، کثرت سے درود پڑھے، حدیث متفق علیہ، اس کو شاید توبہ کی ضرورت نہیں ہے، اور جو سوچتا ہے اس کے لیے کوشش کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی ہو جائے گا۔ کیسے؟ ایک صحابی کو 3 دفعہ کہا زیادہ درود کا، زیادہ درود میں یہ برکت ہے، کوشش کیا کریں، اور سب سے افضل درود ابراہیمیہ ہے، اس کا پہلا حصہ پڑھا کریں نماز کے بعد، اور دوسرا درود شریف جو سلسلے سے ہے، سوال جواب نہ کریں، کسی مولوی سے نہ پوچھیں، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی اس سلسلے میں آقا جی کا دیا ہوا ہے۔ کوئی تم کو بتھیرا کہتا رہے علیہ وسلم کہنا چاہیے، کٹا ہوا درود نے، ایک حدیث میں آقا جی نے کہا ان پہ درود پڑھو تو آلے، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی کہیں سے کہا ہے انہوں نے تو سلسلے میں شیخ کے ساتھ اندھا ہو کے چلے۔ تو صحابی کو کثرت درود کا کہا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جو زیادہ درود کا مجھ کو کہہ رہے ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچتا ہوگا، ایسے خیال نہ آئے۔ تو ساتھ کیا لفظ بولتے تھے میٹھی زبان سے، خیر الک، تیرے لیے اچھا ہو جائے گا، نہیں کہ میرے لیے، کیونکہ ایک واقعات میں ایسے آتا ہے طریقت کے کہ آقا جی نے کہا تم کثرت سے درود پڑھتے ہو، مجھ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرا دل خوش ہوتا ہے تو مجھ کو یاد کرتے ہو، کوشش کیا کریں۔ اس لیے صحابی کا خیر الک، تیرے لیے اچھا ہوگا، یعنی تیرا فائدہ ہوگا۔ جب اس نے یقین دلایا کہ میں کوشش کروں گا، ایسا ہی کروں گا، کہا تکفیٰ ہمک و یغفر ذنبک، کسی چیز کی تجھے فکر ہوگی خدا تیری حاجت پوری کر دے گا۔ تکفیٰ ہمک یغفر ذنبک، کہ اگر گناہ ہوں گے معافی ساتھ ہی مل جائے گی، کوئی پکڑ شکر دکڑ نہیں ہے۔ اور کیا چاہیے تم کو؟ بتاؤ کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کو، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تکفیٰ ہمک، جو سوچو گے جو چاہو گے ہو جائے گا، جس چیز کی تم کو فکر ہے۔
اے اللہ کیا کیا کہوں تمہیں، کیا کیا کہوں تمہیں، سبحان تکفہ ہمک، جتنی کی تم فکر ہے پریشانی ہے حل ہو جائے گا، یغفر ذنبک، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، کثرت الصلاۃ علیہ تنفی الہموم والغموم، جو کثرت سے درود پڑے آقا جی کہتے ہیں غم و رنجوں کو دور کرتا ہے، وہ تو کثر الارزاق اور رزق کی تیزی ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں، جیسے پہلے بھی آپ کو کہتا ہوں اب بھی کہتا ہوں، اوروں کو بھی سکھائیں، یہ تسبیح نہ چھوڑیں، اس میں 1 2 10 تک بھی پڑھیں، جتنی پڑھ لیں، ایک نہ چھوڑیں روز کی، اس میں رزق کے علاوہ تمہاری مصیبتیں بھی بڑی دور ہوں گی۔ کون سی تسبیح روز کہتا ہوں کہ نئے آدمی روز آتے ہیں اور یہ منحوس بیٹھ کر روز ایک ہی بات چلاتا ہے، تو روز ایک ہی آدمی آتے ہیں، اسی توجہ سے نہیں سنتے، بس ایسے کرتے، پھر ایسے نئی بات تو پھر ایسے کرتے ہیں۔ آقا جی کی کوئی بات آ جائے 100 دفعہ دہرائی جائے، 100 دفعہ، ہر وقت ایسے کرنا چاہیے، ہر وقت کہ جب ان کی بات ہے بہت غور سے سکے۔ تم فی الہموم، تو یہ تصویر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، بڑی قدر کی کریں، اس کو خدا نے بہت پسند کیا اور نبی نے اس کی پسندگی کا اتنا اچھا بیان کیا کہ 2 کلمے ہیں خفیفتان علی اللسان، بہت ہلکے ہیں زبان سے پڑھنے میں، یہ تو مشکل نہیں ہے، سبحان اللہ اپنی سبحان اللہ، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت وزن رکھتے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اور اللہ تعالیٰ کو بہت ہی اچھے لگتے ہیں کلمات۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے آگے پیچھے 3 دفعہ تو ابراہیمیہ پہلا نہیں یاد کچھ، ایک تصویر تو نہ چھوڑے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جتنی زیادہ ہو جائیں تو اچھا ہے۔ اور جو حکومت کے آدمی ٹیلیویژن والے ان کو بولے میں لیڈروں کو سکھاؤ کہ دن بدن بجلی مہنگی ہو رہی ہے، دال مہنگی ہو رہی ہے، آٹا مہنگا ہو رہا ہے، خود بھی پڑھو، ان کو بھی سکھاؤ۔ ہمارا کوئی دوست ہے، شرم سے کہتے ہیں تقاضۂ کرم میں آ کر، اللہ کے بعد کوئی ہمارا زبردست دوست ہر مصیبت سے بچانے والے وہ حضرت محمد مصطفیٰ، ہمیں کسی کی دوستی کی ضرورت کسی یہ بناتے رہیں، لیکن وہ ساتھ یہ بھی چلا دو، اخباروں میں دو، ٹیلی ویژن میں دو، یہ آقا کا کلام ہے، ایمان رکھو اس پر، تمہارے ملک سے مصیبتیں جلدی رفع ہو جائیں گی۔ تو اس طرف کا لفظ ہی نہ قرآن کے حوالے سے بولتے ہیں نہ حدیث کے حوالے سے بولتے ہیں، بس آئین کے پاس نہیں ہے، حالانکہ کسی آئین کی ضرورت نہیں ہے، قرآن تمہارے پاس اس سے بڑا آئین ہو سکتا ہے، آقا جی کی حدیث اور احکام تمہارے پاس اس سے بڑا آئین ہو سکتا ہے، اس کو چھوڑ کے بھٹکتے پھرتے ہیں، اور عوام بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہی کریں گے، یہ نہیں کریں گے، اللہ کرے گا، اور اللہ جلدی کرے، گناہ گاروں سے گناہوں کا حساب نہ لے، ہاں جی، جیسے کرم سے کر دے، تو رسول کا واسطہ کوئی نہیں پوچھے تم کیا کیا نہیں کیا، بس ٹھیک ہے اوکے، یہ بڑی سچی باتیں ہیں۔ قرآن کا کوئی ظلم کرے، کوئی مصیبت اس پہ آ جائے، پریشانی آ جائے، گناہوں سے ہلاک ہو جائے، نہ ٹلتی ہو، جاؤ کا، اگر یہ آپ کے پاس آتے ہیں، خدا نے پہلے اعلان کر دیا ہم کو معافی دینے والا اور رحیم پائیں گے، یہ اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے ہمارے ساتھ اس کا حساب کتاب ختم ہو جائے گا، بالکل۔ کیا چاہیے آپ کو؟ اور آقا جی ساری کائنات کو دیکھتے ہیں، ان کی بات میں شک کرنا چاہیے، کہا ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کی طرف اشارہ کیا، ایسے میرے سامنے ہوتا ہوں، اور ایک حدیث میں کہا ایک ایک کو ایسا جانتا ہوں جیسے 5 کلیان گھوڑا چھپ نہیں سکتا، تم میں سے چھپ نہیں سکتے۔ ہاں حاضر ناظر کے لفظ نہ کہیں، اختلاف والی باتیں نہ کریں، حاضر ناظر اللہ کو کہیں، لیکن جو بزرگان دین حاضر ناظر کہتے ہیں وہ خدا کی طرح نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جب ہر چیز سامنے تو حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے، لیکن یہ الفاظ مشترک خدا سے بھی ہو جاتا ہے، تو احتیاط اچھی ہے یا ضد اچھی ہے؟ احتیاط ہے، حاضر ناظر نہ کہو، کوئی بات نہیں، حاضر ناظر اللہ، احتیاط اچھی، آقا جی احتیاط کو پسند کرتے ہیں۔
تو ہر وقت ہم لوگ ان کے سامنے ہیں، لیکن ہم کو پتہ نہیں چلتا، قسمت والے کو پتہ چل جاتا ہے۔ کیسے؟ اگر اس کو احساس دلانا چاہتے ہیں تو اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، اس پر ایک فیض طاری ہو جاتا ہے، جلال اور خوف محسوس کرتا ہے۔ بعض تمہارے بھائی ایسے جب جلال خوف محسوس کرتے تو اکیلے جا کے بیٹھتے، ان کو پتہ ہے اس وقت کچھ کرم سے سامنا کرائیں گے، ایسی حالت ہوتی، پھر ہوتا ہے ان کے ساتھ ایسا۔ قسمت سچائی ہے نا، ہم لوگوں کے خیالوں تک وقتی جذبہ ہے، پھر وہی کرتے ہیں جو کرتے ہیں، جس سے جی کھوتی اتھے جا کھڑوتی۔ ہاں لیکن خدا کرے ذہن بن جائے، پھر یقین پہ اتریں گے، کچھ عمل کریں گے، ہاں جی، تو آپ پھر کرم کی نظر کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ کائنات میں کوئی مشکل نہ رہے، ناممکن ممکن ہو جائے، جو بھی ہو آسان ہو جائے، وہ آقا جی کے وسیلے سے ہوگی۔ آقا جی کے وسیلہ ایسی چیزیں خدا کبھی واپس نہیں کرتا۔ جیسے نئے آدمی آتے میں دوہراتا رہتا ہوں، آقا جی نے بدریوں کی معافی کی درخواست کی، جن کو معافی مل جائے۔ آپ کی درخواست پر خدا نے کہا اب بھی معافی ہے، آئندہ بھی جو کریں معافی ہے، دو اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، کہ ان اللہ اطلع علی اہل بدر۔ یہ بڑی عجیب چیز ہے، یہ جملہ بھی جب آقا نے دعا کی کہ ان اللہ اطلع، خدا نے اہل بدر کو رخ دیا، ایسے دیکھا۔ محبوب کی سفارت تھی، ان اللہ اطلع علی اہل بیت علی اہل بدر۔ کہا تم کو معافیاں ہیں، لیکن معافی نہیں وقتی طور سے، آئندہ سختی، آئندہ بھی جو وہ معافی ہے، جاؤ۔ اور آقا کے ساتھ آئے تھے، آقا کے ساتھ کیا مدد کرنی تھی، انہوں نے قسمت تیز تھی، آقا نے مدد سے پہلے ان کے کام سارے کروا دیے خدا سے۔ بھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، جنگ شروع نہیں ہوئی تھی۔ عظیم ہستی کائنات، افضل الکائنات کون ہے؟ افضل الکائنات سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی جنگ شروع نہیں، میدان جنگ میں اترے شروع سے پہلے، دائرے کھینچے۔ یہ بات یاد رکھیں، ان کی فتح تو پہلے ہی آقا جی نے کروا دی، یا نہیں؟ سمجھ آ رہے؟ پہلے ہی فتح کروا دی، جنگ میں دائرے کھینچے گول گول۔ یہ اتنا بڑا معجزہ ہے، والا انسان ہل جاتا ہے، نہ کوئی قیامت تک کر سکے گا، نہ کرتا ہے، نہ ہوگا، نہ سوچ سکتا ہے۔ دائرے کھینچے، دائرے، جنگ میں دائرے کھینچے گول، ہر دائرے میں جس نے مرنا تھا ان کے نام لیے کہ ادھر فلانا مرے گا، فلانا مرے گا۔ دوسرا دائرہ کھینچا، اس میں نام لیا۔ بتاؤ، فتح تو پہلے ہی کروا دی انہوں نے، بتا دیا۔ اور جنگ کے بعد صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو رہے تھے، جن کے نام جن دائرے میں رہے تھے وہی نام کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، اسی نام کے اس دائرے میں تھے۔ کتنا بڑا معجزہ، فتح تو پہلے کروا دی۔ اس لیے ہم نے آقا کو وسیلہ بنایا ہوا ہے، اور ان سے ان چیز کا کرم کے تقاضے سے وہ پہلے ہمارے تمہاری باتیں ہوئی آقا کے متعلق، ہے جی، اس میں ان سے کرم کے تقاضے سے وعدہ بھی لے لیا تھا انشاءاللہ کہ ہمارا تمہارا مسئلہ انہوں نے حل کر دیا، کوئی پوچھ گچھ نہیں، حیات یاد ہے کچھ جو چمٹے ہوئے ان کے در سے،
اور چمٹے ہی رہیں گے اور اسی حالت میں جائیں گے. اور مرنے سے پہلے انسان جو سچا ہے طریقت میں، جو سچا نہیں خدا اس کو بھی سچا کر دے. آقا کی نظر کرم دیکھ کر وہ ہمیں آپ کو عفو سے دیکھیں گے اور صحابی بن کے جائیں گے. جو کروڑوں برس میں آدمی عبادت سے یا ریاضت سے صحابی نہیں بنتا. صحابی بالاتفاق اس کو کہتے ہیں جس نے نبی کو دیکھا، نبی نے اس کو دیکھا. اے اللہ، یہ امیدیں رکھی ہوئی ہیں، انشاءاللہ آپ کی ہماری پوری ہوں گی. چلے بھائی بسم اللہ. یہ باتیں پسند آئی ہیں آپ کو؟ جہاں پر بھی محمد مصطفیٰ کا نام آئے گا، جہاں پر بھی محمد مصطفیٰ کا نام آئے گا، وہی فوراً خدا سے عفو کا پیغام آئے گا، وہی فوراً خدا سے عفو کا پیغام آئے گا، وہی فوراً خدا سے عفو کا پیغام آئے گا. محمد مصطفیٰ چاہے تو ہر مسئلے کو حل کر دے، محمد مصطفیٰ چاہے تو ہر مسئلے کو حل کر دے. جو ان کے در پہ جائے گا تو کیوں ناکام آئے گا، جو ان کے در پہ جائے گا تو کیوں ناکام آئے گا، جو ان کے در پہ جائے گا تو کیوں ناکام آئے گا. بتاتا رہتا بیچ میں نئے آ جاتے ہیں. خدا نیم ملا سے بھی بچائے، نیم حکیم سے بھی بچائے. کیا شعر پڑھا آپ نے؟ جن پہ در کے کیوں ناکام آئے گا. 70,000 فرشتہ قیامت تک لائن لگا کے کھڑے ہیں. روز 70,000 فرشتہ آتا ہے، ہزاروں سالوں کے مسافے سے آسمان سے، صرف عظمت کو سلام کرنے اور دیکھنے تمنا کی. پھر 70,000 جاتے ہیں، دوسرے 70,000 آتے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے. یہاں سے پہلا آسمان 500 سال مسافہ اور موٹاپا 500 سال. تو یہ ہزاروں سالوں کے سفر طے کر کے جناب عالی کے دربار میں ان کو دیکھنے آتے ہیں. اور تمہارے بعض نیم ملا نیم حکیم، خدا ان سے بچائے. کہتے زیارت کے لیے نیت کرنا شرک ہے. یہ فرشتے شرک کرتے ہیں، فرشتے شرک کرتے. یہ تمہارے نیم اللہ آقا جی کہتے ہیں المدینہ، مدینہ تمہارے لیے بہتر ہے جو اس میں مرنے کی کوشش کرو. کہا من استطاع منکم فلیمت بہا. اللہ کرے ہم وہیں مرے، اگر یہاں مرے خدا کرے جیسے غائبانہ اولیاء اللہ کے واقعوں میں آتے ہیں تو ہماری تمہاری لاشیں مدینے چلی جائیں انشاءاللہ. ایسے ہوا ہے، یہ تحقیق والی بات ہے، اس میں وقت نہیں ہے زیادہ میں بولوں. ہاں، اور جو وہاں مرتے ہیں آقا سے بے وفا ہوتے ہیں ان کو وہاں سے نکال کے باہر پھینکا جاتا ہے. یہ حقیقت ہے، میں انشاءاللہ اس کی قسم بھی کھا سکتا ہوں. پہلے تحقیق نہیں تھی، پھر بعد میں تحقیق ہو گئی. تحقیق کیسے ہوئی؟ ویسے تحقیق ہوئی جس تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ گئے اشارہ؟ بس سمجھ گئے، ٹھیک ہے. تحقیق کی اب ضرورت نہیں ہے. آپ نے دیکھا 3 دفعہ زلزلہ آئے گا، 70,000 منافق نکلیں گے مدینے سے، وہ بھی ادھر ہی رہتے ہیں. کیونکہ بعض لوگ مسجد کو مانتے ہیں عظمت کے خلاف ہیں، توحید کو مانتے ہیں اور عظمت رسول کے خلاف ہیں. آپ دور نہ جائیں، جیسے کل بھی کہا آج بھی کہتا ہوں، کہتا رہوں گا، لیکن نیت ہے تم کو سمجھانے کی. آقا نے کہا تم میں سے کوشش کرے مدینے میں مرے.
اور حضرت عمر غلطی کر سکتے تھے. حضرت عمر کو مدینہ بہت پیارا تھا. کہتے تھے شہادتاً فی سبیلک والموت فی بلد رسولک، الہی مجھے شہادت بھی نصیب ہو لیکن موت میری مدینے میں یا آقا کے پاس. یہ دعا مانگی. ورنہ بادشاہ وہ خود ان کے مذہب نہیں ہوتے، ان کو کوئی کیسا بتا دے بتایا نہیں ہوتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ نہیں ہے. غافل اور جاہل کو نہ پتہ ہونے والے کو آقا جی معافی میں رکھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. کیونکہ ہمارے طریقت میں کوئی ایسی بات سوچتا ہے نا تو آقا جی کا کرم کے تقاضے سے دخل بہت ہے، تو پھر اس میں ہم کو حدیثوں کی چھان بین نہیں کرنی پڑتی ہے. بس ادھر سے خبر آ جاتی ہے. آقا جی کو کیا کہہ سکتے ہیں جب کرم کا تقاضا جس پر ڈال دیں تو آقا جی کی سلسلے تابع مصطفیٰ ہو سکتے ہیں، اور آقا جی سلسلوں کے تابع ہو سکتے ہیں نہیں، کبھی نہ. اس لیے بعض باتیں ایسی ہوتی کسی سلسلے میں نہیں ہوتی ہیں. وہ سوچتے ہیں کہاں سے پوچھے، کوئی سلسلے والا نہیں کہتا ہے. اب میں ان کو کیا بتاؤں اس میں کیا سبب ہے اور کیا ان کو میں کیسے بتاؤں. آقا جی اس لیے وہ باتیں بھی آ جاتی ہیں جو کسی سلسلے میں آج تک کسی کتاب میں نہیں آیا، لیکن شیخ امین کے پاس آیا ہے. ہاں بڑی جو نبی پہ جھوٹ بولے جان کے آقا جی کہتے ہیں اپنی جگہ جہنم میں بنانا، اپنی جگہ جہنم میں بنانی. اس لیے یہاں جو باتیں ہوں سنو، اندھے ہو کے چلو، سوچو نہیں. اور کسی سلسلے والوں سے نہ پوچھو نہ ان سے پوچھو، کیونکہ وہ حوالے سے بات کریں گے، ادھر سے ادھر حوالے نہیں ہیں. آقا جی سلسلوں کے تباہ نہیں ہے، سلسلے ان کی تباہ ہیں. وہ سلسلوں سے باہر بھی باتیں کر سکتے ہیں. تو یہ جس کی کچھ صلاحیت دماغ میں ہے تو وہ تو سمجھ گیا ہوگا، جس کو نہیں یہ کہے واللہ عالم. چلیں جی بسم اللہ. در پہ جائے گا تو کیوں ناکام آئے گا، جو ان کے در پہ جائے گا تو کیوں ناکام آئے گا. در پہ جائے گا کیوں ناکام آئے گا. ہاں جی. اور میں نے بڑی ٹھوس دلیلیں دی ہیں کہ رئیس المحدثین عبداللہ مبارک روضہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. یہ لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں تو یہ بھی بتایا کرے، یہ جو اپنے کو اہل حدیث یا کچھ ایسے کہتے ہیں، اہل حدیث تو اصلی ہم ہیں، اور اہل حدیث نام رکھنا، امتیاز رکھنا، یہ ایک فتنہ ہے. سب ہم اہل حدیث ہیں، اہل قرآن ہے. تو اب جو ان کے در پہ آئے گا ان کو اونگ ایسے آئی. رئیس المحدثین سیدنا عبداللہ مبارک رضی اللہ عنہ، آقا جی نے کہا الحق الاعرابی، دیہاتی کو جلدی جاؤ نکل نہ جائے، اس کو کہو جو تم نے کہا وہ کام ہو گیا. دیکھا آپ یہ مشکل حل کرانے جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں. ابن کثیر کا واقعہ سنایا، امریکہ حل کرے گا وہ کافر. آقا کے حق میں رعایت دینی چاہیے، اپنے باپ کو رعایت نہ دے. مدینے نہیں جاتے، ان کو بولو مدینے جاؤ، مسئلہ حل کرنا ہے، ان سے معافی مانگو آقا جی سے. جب مدینے داخل ہو تو سر کے کپڑے سر کھلا رکھو، پیروں میں جوتے نہ ڈالو، زمین گرم ہے تو ڈال دو نہیں تو نہ ڈالو. میں کبھی جسلام کے لیے جاتا تھا تو جوتے اتار دیتا تھا کہ جوتے سے نہ چلوں، سر کو لگا لگا کے چلوں. کیونکہ کسی محبت نے والے نے کہا ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، یہاں پیر نہ رکھ، یہاں سر رکھ. امام مالک ان کے متعلق مشہور ہے، لا یفتہ، مدینے فتویٰ کوئی نہ دے جب تک امام مالک موجود ہے. اتنے علم والے تھے. وہ مدینے کی زمین پر پخانہ نہیں کرتے تھے، حرم کے باہر جاتے تھے، ایک قدم حرم میں ایک بائیں رکھ کے پھر پخانہ کرتے تھے کہ موت نہ آ جائے. ایک حج کیا، حج نہیں کیا کہ وہاں موت نہ آ جائے، کہ آقا کے پاس مرنا بڑا اچھا. امام بتاؤ ان کو اہل علم کی بات، حضرت عمر کی بات
والموت پھر سے، اور یہ مدینے کی قدر ہے ان کے پاس، اس سے جو وہاں رہتے ہیں قدر نہ سمجھ۔ ہم ان باتوں کو چھیڑنا نہیں چاہتے، لیکن جو ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو تھوڑا سمجھاتے ہیں تاکہ ان کی دل میں نبی کی عظمت بہت ہونی چاہیے۔ دل میں نبی کی عظمت نہیں ہے، ان سے وہ دلی رابطہ نہ رکھیں، ظاہر سلام دعا رکھیں، فتنہ نہ ہو، ایسے بس خلاص ہو گیا۔ اور میرے ذاتی مسئلے میں جو طریقت میں سچے ہیں ان کے لیے مسئلہ ہے، کوئی بھی نبی کی عظمت کے خلاف ہو میں بھی پسند نہیں کرتا، کہ کہتے ادب سے اوپر مقام ہے بات ماننا۔ جیسے کہ شعر لکھا ہوا تھا، جس کے دل میں الفت خیر الامم نہیں، وہ میری نظر میں کسی کافر سے کم نہیں۔ دوسرا شعر کیا تھا؟ آنکھ نم، یہ ایسی ہے تو کہتے ہیں طریقت والے، کہیں شعر تھا آقا جی کی نے حجاب ہٹائے، کہا یہ ہٹا دو ایسے کہ کوئی آئے گا اختلاف سنے گا پھر اس میں لگ جائے گا، تم چلاتے رہو کام۔ ماں باپ اولاد جتنی بری ہو پھر بھی رحم کرتے ہیں، آقا جی ماں باپ سے زیادہ رحم کرتے ہیں۔ وہابیوں کا بھی رکھا ہوا ہے، سنیوں کا بھی رکھا ہوا ہے، شیعوں کا، سب کو رکھا ہوا ہے، لیکن محبت انہی سے کرتے ہیں جو ان سے کرتے ہیں، وہ عفو میں ہیں، اور شاید ان کو ہدایت ہو جائے۔ اس کی بات پھر لمبی ہو جائے گی، مجھے جب طبیعت کچھ ایسی ہوتی تو ایسی باتیں یاد آتی ہے۔ آقا جی کے جو موافق نہ ہو، یا آقا جی کے کسی بات کو اہمیت نہ دے، یا آقا جی کی باتوں میں اپنی دنیا کی لالچ کی گنجائش ڈھونڈے، میرا خیال ہے اس کو ایمان نہیں ہے۔ آقا سے بڑھ کر کوئی ہے؟ تو ان کو جانا چاہیے مدینہ شریف، جا کے آقا سے معافی مانگنی چاہیے۔ لیڈروں کو جو میں نے ابن کثیر کا حوالہ دیا، جی ان سے معافی مانگے اور کہ رسول اللہ کرم کی نظر کریں۔ انہوں نے ایک دفعہ رحمت سے دیکھ لیا، بغیر دعا کے بھی تمہاری ساری مشکلیں رفع ہو جائیں گی۔ ایک ماننا ہوتا ہے، ماننے کے ساتھ محبت بھی کرے، محبت نہیں ہے ان کو، کہ نبی کی ذات کو تو اہمیت دینی چاہیے، اور جو آقا کی گستاخیاں کریں ان سے تمہارے ہاتھ کیوں ملتے ہیں؟ اے اللہ، اے اللہ، کلمہ پڑھتے ہو پھر ایسا کرتے ہو۔ یہ بیماری سچی ہیں جھوٹی ہیں؟ تو آقا کے ہو کے مرو گے یا دنیا کے ہو کے مرو گے؟ ان کی حق میں سچائی اختیار کرو گے یا دوگلا پن؟ انشاءاللہ جو سچائی اختیار کریں گے انشاءاللہ وہ صحابی بن کے مریں گے انشاءاللہ۔ ان کے در پہ جائے گا تو کیوں ناکام آئے گا، جو ان کے در پہ جائے گا تو کیوں ناکام آئے گا، جو ان کے در پہ جائے گا تو کیوں ناکام آئے گا، جو ان کے در پہ جائے گا تو کیوں ناکام آئے گا۔ یہ پاگل ہے سبھی ادریسیہ والے محبت میں، یہ پاگل ہے سبھی ادریسیہ والے محبت میں، ہمیں معلوم ہے ہم پر یہی الزام آئے گا، ہمیں معلوم ہے ہم پر یہی الزام آئے گا، ہمیں معلوم ہے ہم پر یہی الزام آئے گا، جو ان کے در پہ جائے گا تو کیوں ناکام آئے گا، جو ان کے در پہ جائے گا تو کیوں ناکام آئے گا۔ جو بیمار مصیبت ہو یا بیمار محبت ہو، جو بیمار مصیبت ہو یا بیمار محبت ہو، اسے نظر محمد سے ہی بس آرام آئے گا، اسے نظر محمد سے ہی
بس آرام آئے گا، جو ان کے در پہ جائے گا تو کیوں ناکام آئے گا۔ طلب سے بیٹھ جا میں خانہ الفت میں ایسا کی، طلب سے بیٹھ جا میں خانہ الفت میں ایسا کی۔ کبھی تو ساگی دیکھیں گے، کبھی تو جام آئے گا، کبھی تو ساگی دیکھیں گے، کبھی تو جام آئے گا، جو ان کے در پہ جائے گا تو کیوں ناکام آئے گا۔ وہ فیض مصطفیٰ سے جھولیاں بھر بھر کے جائے گا، وہ فیض مصطفیٰ سے جھولیاں بھر بھر کے جائے گا، جو مرشد پاک کی محفل میں تشنا گام آئے گا، جو مرشد پاک کی محفل میں تشنا گام آئے گا، جو ان کے در پہ جائے گا تو کیوں ناکام آئے گا، جو ان کے در پہ جائے گا تو کیوں ناکام آئے گا، جو ان کے در پہ جائے گا تو کیوں ناکام آئے گا۔ جنید ادریسی آقا کی محبت میں فنا ہو جا، جنید ادریسی آقا کی محبت میں فنا ہو جا، کہ تیرا یہ فنا ہونا ہی تیرے کام آئے گا، کہ تیرا یہ فنا ہونا ہی تیرے کام آئے گا، کہ تیرا یہ فنا ہونا ہی تیرے کام آئے گا، جو ان کے در پہ جائے گا تو کیوں ناکام آئے گا، جو ان کے در پہ جائے گا تو کیوں ناکام آئے گا۔